السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع انسان ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے کے 3 ضمنی موضوعات ہیں، جس طرح دوسرا ہے تنبیہات، وارننگز۔ انسان کو وارننگ کیا دی گئی ہیں؟ پہلی ہی بڑی اہم وارننگ ہے، جس کو سمجھ لیں تو بڑی بات آسان ہو جائے گی۔ 10 نمبر آیت میں آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اتنی آیت دیکھ لیں، بس اسی کو یاد کر لیں، اسی کو سمجھ لیں۔ اللہ نے کہا جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے تیار کیا عذاب دردناک۔ کون سا عذاب؟ دردناک، علیم، علم سے ہے، علم بڑا المناک سینا ہو گیا، سخت درد شدید۔ تو یہ کیا جو اچھا آخرت پر جس کا ایمان کا مطلب ہے، آخرت پر ایمان ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کے اوپر میری پیشی ہے، یہ میرا ریکارڈ سامنے پیش ہونا ہے، کوئی ذرہ حق کا برائی کا نہیں چھپنا، تو اس کے مطابق جزا سزا ہونی ہے۔ اب جس کو پتہ ہو، یہ موٹر وے پہ باقی جگہ پہ سٹوروں میں لگا ہوتا ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو پھر بندہ تھوڑا دھیان کرتا ہے، جس کا موڈ ہے کچھ اٹھانے کا، کچھ کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں، یا سیف سٹی میں جو کیمرے لگے ہیں، پتہ ہے کیمرے میں آ جانا ہے سارا کچھ کہ آپ نے وائلیشن کی ہے کسی جگہ۔ تو اللہ کا کیمرہ ہر وقت 2 بندے منکر نکیر، 2 جو ہے فرشتے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو جس کو یہ کہ آخرت کے سامنے پیشی ہونی ہے، سارا مال ہمارا سامنے آنا ہے، تو پھر اس کے اعمال اور اس کا ایمان اور اس کی باقی مختلف ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر یہی کی بات 13 نمبر میں آ رہا ہے، دوسرا اور تیسرا نقطہ ہے، ہر انسان کی قسمت اس کی اپنی گردن میں لٹکی ہوئی ہے، اور روزے قیامت گردن میں لٹکے ہوئے نامہ اعمال کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ تو دنیا میں تو یہ کیمرہ کی ہم نے بات کی ہے، تو کیمرے لگے، پتہ لگا کیمرے نہیں چلتا ہے، چور چوری کرتے ہیں، پہلے کیمرے ہی چوری کر لیتے ہیں، پھر کیمرے کے اوپر مٹی لگا دیتے ہیں، کچھ ہوتا ہے تاکہ پتہ نہ لگے۔ وہ یہاں پہ گردن میں اللہ نے کہا لٹکا دیا گیا ہے، اس کی گردن کے اندر، ٹھیک ہے نا، اور یہ گردن میں اس کے ساتھ سارا کچھ، وہ گردن ہی جب اس نے جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا، تو جب گردن دیکھے گا تو اس میں سارا اس کو کھلا ہوا پائے گا۔ اس آیت میں اللہ نے بڑا کلیئر کیا ہے، اور یہیں تک بات نہیں رک جاتی، بلکہ اللہ نے کہا کہ ہر کوئی اپنے کہ جو اعمال ہے اس میں رہن ہے، گروی ہے اس کے لیے، اس کے تو پہلے ہی پھنسا ہوا ہے۔ جیسے آپ گروی پہ مکان دے دیں، کوئی چیز دے دیں، تو وہ جس کو سے آپ نے پیسے لیے ہیں، جو کچھ کیا، تو اللہ نے یہ جو صحت، یہ زندگی، یہ جو سارے دیا، تو اس کے بدلے میں اللہ نے گروی رکھ لیا ہم کو۔ اب یہ ہے کہ یہ گروی ہم نے کیسے چھڑانا ہے، یہ رہن چھڑانا ہے، نیک اعمال کریں گے صحیح عقائد کے ساتھ، یہ رہن چھوٹ جائے گا اور ہم چلے جائیں گے جنت میں۔ نہیں تو رہن ہے ہم نے یہ ادا نہیں ہوگا، تو اب دوزخ تو بائی ڈیفالٹ ہے اس میں ہے۔ تو کیا اس میں اللہ نے کہا یہ رہن ہے، اور یہی مضمون قرآن میں اور جگہ آ رہا ہے، سورہ کاف میں بھی ہے، باقی جگہ بھی ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ وہ سارے اعمال اس کے دیں۔ تو چوتھا ہے، عذاب سے سزا دینے سے پہلے تمام حجت کے لیے رسول بھیجے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بڑا اللہ نے کلیئر کیا ہے 15 میں کہ ہم نے رسول نہ بھیجے، ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تمام حجت کے لیے ہر جگہ پہ اس سے پہلے رسول بھیجتا ہے، اپنا پیغام پہنچاتا ہے، اور ہر علاقے میں ہر جگہ رسول آئے۔ یہ سورہ نام کی آیت بتا دیتے ہیں کہ ہر جگہ ہر بستی میں اللہ نے رسول مبعوث کیے۔ پھر یہ 5واں ہے، وجہ نافرمانی بری ہلاکت مسلط کر دی جاتی ہے۔ یہ 16 میں بڑا اللہ نے کلیئر کیا، جنہوں نے نافرمانی کی، اور یہ کہتے ہیں ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو حکم بھیجا تو انہوں نے اس میں نافرمانی کی، پھر ہوگی ان پر ہماری ہلاکت ثابت اور بری طرح ہلاک کر دے گے۔ تو یہ دنیا میں مسئلہ ہی ہے، یہ خوشحال لوگ یہی مرواتے ہیں، یہی مرتے ہیں، ان کے عقیدے ہی خراب ہے۔ اس لیے جو فرعون کا عقیدہ تھا وہی قوم کا تھا، جو نمرود تھا اسی پہ لگا ہوا۔ آج بھی دیکھ لیں جو لوگوں کی سوچ ہے، فیشن ہی دیکھ لیں، کھانا پینا ہی دیکھ لیں، یہ کیا ہے، ڈونلڈ کدھر سے آ گیا، باقی کدھر سے آ گئی یہ چیزیں۔ یہ 50 سال پہلے آپ کے دادا جی کتنے یہ برگر کھاتے تھے، کیا کچھ ہوتا تھا، کتنی لاہور میں بیکریاں تھیں، نہ بیکریاں تھیں لاہور میں، جب بیکریاں نہیں تھی تو کارڈیالوجی بھی نہیں تھا۔ محلے کی بیکری پہ کہیں آپ یاد ہوگا کہ بڑوں کو، تو ابھی کیا ہے، ہر جگہ بیکری، ہر جگہ یہ سارا کچھ مل رہا ہے، تو یہ 4 پیسے ہیں، سارا کچھ اس سے ہو رہا ہے، اور یہ خرابی۔ تو پہلے یہ چلتی ہیں اوپر سے، اچھی جگہ کھلتے ہیں، ابھی بھی دیکھ لیں لاہور میں اچھے ریسٹورینٹ، اچھے جو بیکریاں، اچھی چیزیں کہاں ہے جی، یہ DHA میں ملیں گی، بیریا ٹاؤن میں ملیں گی، بہت ہی مٹھائی کی دکانیں دیکھ لیں، یہ رالا کہاں کھلا ہوا ہے اس علاقے میں جہاں لینے والے ہیں۔ تو ہم مسئلہ ہے کہ یہ سب سے پہلے جو اللہ نے کہا جو خوشحال لوگ ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، نافرمانی، اچھی چیز اچھا، باقی چیزیں ڈھونڈ لیں گے کیا کچھ ہے، تو مسجد انہیں نظر نہیں آتی، باقی حق انہیں نظر نہیں آتا، تو یہ سارا کچھ ہے۔ اور اس کا اللہ نے قانون بیان کیا ہے کہ جب ہمیں ان کو آزماتے ہیں تو یہ کوئی گڑگڑاتے نہیں ہیں، تو پھر جب یہ کچھ ہوتا ہے تو شیطان ان کے اعمال کھلے دکھا دیتا ہے۔ یہ سورہ نام کی آیت 43 43 46 میں، اور جب وہ بھول گئے اللہ کی نصیحت کو
تو پھر ہم اس میں تمام دروازے کھول دیتے ہیں، ادھر سے بھی مال ادھر سے بھی مال، ہر طرح سے مال، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کا خیال، باقی نہ لباس کی، تو کسی چیز کا کچھ نہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں. 44 میں اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ یہ اسی طرح ہے. تو یہ جو عمرہ ہے نا، یہ مرواتے ہیں، یہ 4 پیسے آتے ہیں، کپڑوں سے باہر ہو جاتے ہیں، اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سب پہ یہ لوگ ان کی نقل کرتے ہیں، اور اسی خرابی میں یہ بات بڑھتی جاتی ہے. اور پھر چھٹا اور آخری نقطہ ہے، دنیا میں حق و باطل کے معاملے میں اندھے رہنے والے قیامت میں بھی اندھے ہوں گے. بڑی اہم آیت ہے، اس کو خود دیکھیں، مل کے دیکھیں کہ جو دنیا میں اندھا رہا آخرت میں وہ اندھا اٹھے گا راستے سے بھٹکا ہوا. تو جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا، ہدایت کا راستہ دیکھنے کی نہ کوشش کی، نہ محنت کی، نہ توجہ کی، نہ دھیان کیا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، اور اسے جنت کی راہ ہی نظر نہیں آئے گی. تو دنیا میں یہ اندھا پن تھا، یہ اختیاری تھا، چاہتا تو اپنی اصلاح کر لیتا، ٹھیک ہو جاتا، دیکھ لیتا کہ حق کیا باطل کیا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. لیکن یہ سے جب مفر نہیں تو قیامت میں یہ پھر کمپلشن بن جائے گی. اور سورہ طٰہٰ 20 نمبر اس کی آیت 124 125 میں اللہ نے بڑا کلیئر کیا ہے، ہم ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا اے رب تو نے اندھا اٹھایا ہے، میں تو دیکھنے والا تھا دنیا میں. تو اللہ کیا ہے، یہ 126 بڑی اہم آیت ہے. فرمایا یوں ہی پہنچی تھے ہمارے احکام تجھ کو، اور تو نے ان کو بلا دیا، تو آج ہم تمہیں بلا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ اندھا بھی کرے گا، اور پھر اس کو جہنم میں ڈال کے بھول بھی جائے گا. بھولنا اللہ کی صفت نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں اسے بھول جاؤں گا، کبھی نکالنا بھی ہے اس کو اس میں سے. تو ہم نے اصلاح کرنی ہے اپنی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.